کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا اس ریلی سے خطاب بھی متوقع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی کے اندر شریک ہیں اور آج اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج کشمیریوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد بھی جائیں گے اور آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے اور کشمیریوں کے لیے اپنی حمایت کے عزم کو دہرائیں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس ریلی میں شریک ہیں، جس کے مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے پرچم تھام رکھے ہیں اور اس عزم کو بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر قیمت پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ بڑی تقریب مظفر آباد میں ہوگی، جہاں وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اب اس ریلی سے خطاب کرنے لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سینٹ کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور وہاں بھی خطاب کریں گے، بھارتی مظالم کا پردہ چاک کریں گے۔ بھارت کو پیغام دیا جائے گا کہ تم کشمیری زمین پر تو قبضہ کر سکتے ہو لیکن کسی کشمیری کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ بڑی تقریب مظفر آباد میں ہوگی، جہاں وزیر اعظم عمران خان اس میں خطاب کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سینٹ سے بھی خطاب کریں گے، لیکن اس وقت وہ اس ریلی میں شریک ہے جس کے مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور، شاہ محمود قریشی، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی اس ریلی میں شریک ہوئے اور انہوں نے پیغام دیا کہ پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں آج یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقاریب منعقد کی جائے گی اور اس عزم کا اعادہ کیا جائے گا کہ پاکستان ہر قیمت پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس ریلی میں شرکت کرنے کے بعد سینٹ کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور وہاں بھی بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ بھارت کو پیغام دیا جائے گا کہ تم کشمیری زمین پر قبضہ کر سکتے ہو لیکن کسی کشمیری کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال 5 اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف صدر مملکت اس وقت ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ کشمیر ایک پروٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ اس میں نیت یہ ہے کہ دنیا کو احساس ہو اس بات کا کہ کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہندوستان کی ہندوتوا حکومت نے ڈھائے ہیں اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص جو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہوا مگر یہ ایک انوکھا لاک ڈاؤن ہے جس میں اظہار کی بندش بھی ہے، جس میں اسپتال میں نہ جانے کی بندش بھی ہے، لوگوں کے کاروبار کی بندشیں بھی رہی ہیں اور دنیا کے اسٹیمیٹ یہ ہیں کہ کشمیر کی جو انڈین انلیگلی آکیوپائیڈ کشمیر ہے اس کی معیشت پر 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کی معیشت کو۔ اچھا، اور یہ نقصان ہندوستان کی حکومت کا نہیں ہوا، یہ نقصان اس عوام کا ہوا ہے جو جد و جہد کی کوشش کے اندر اور اس جہاد کے اندر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ ڈوگرا راج کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کے بعد ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی، ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ وہاں سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ شملہ معاہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل 2 طرفہ مذاکرات کریں گے اور وہ شملہ معاہدہ 1973 کا اور آج تک
ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب بھی ملٹی لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے, ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے, مگر بات چیت کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اس کہ جو مغربی کنارے کے اندر, ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگرافی بدل رہے ہیں, جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں بھی اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں, انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے. جب یہ اس سے پہلے بھی اس حکومت کے آتے ہی پیغام صرف امن کا دیا گیا, اس کے باوجود پلوامہ کے غلط ری ایکشن میں, جھوٹے ری ایکشن میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے پھر بھی امن کا راستہ چنا اور ابھی نندن کو واپس کیا, صرف دکھانے کے لیے دنیا کو اور ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ کب تک, یہ 70 سال سے سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست کشمیریوں کے لیے جو تبدیلی وہ 370 میں اپنے آئین کے اندر لے کر آئے, وہ آئین کے اندر 370 بھی غلط تھا, پاکستان کو وہ بھی منظور نہیں تھا, کیونکہ ہم تو آزادی چاہتے ہیں کشمیر کی, ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو 370 کو بھی بدلا, 35A کو بھی بدلا, اور اس انداز سے اگر 1 سال کے اندر کشمیریوں کو یہ بات پسند آ جاتی تو آج ہندوستان کو کشمیر کے اندر انلیگلی آکیپائیڈ, انڈین آکیپائیڈ کشمیر کے اندر کرفیو نہیں لگانا پڑتا. کرفیو لگانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان کے یہ سارے اقدامات بالکل غلط ہیں, بالکل انلیگل ہیں, اور کشمیر ہندوستان کے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں ہے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے, مودی بھی سن لے, ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے. یہ جو سیج اور محاصرہ کیا ہوا ہے ہندوستانی فوج پر کشمیریوں کا, جس انداز سے عورتوں پر مظالم ہیں اور کر رہے ہیں, اور جو آپ نے دیکھا کبھی کبھی کچھ تصویریں نکل آتی ہیں, وہ رونے کا مقام تھا ہر ایک کے لیے کہ جب دیکھا کہ ایک نانا کو